معزز ادبی دوستوں، آداب و تسلیمات، تعظیم و تکریمات۔ میں ہوں سعدیہ کوکب قریشی، ایبٹ آباد پاکستان سے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، میری خواہش ہے IBS ریڈیو اور TV فار یو کے چینل کو سبسکرائب کیجیے، کیونکہ ہم جیسے حساس شعراء و ادباء اور فنکاروں کا اثاثہ یہی ہے کہ آپ ہمیں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کرتے رہیں۔ بہت شکریہ۔ قابل صد احترام بہت ہی پیارے دوستوں، میں ہوں بشیر شاد IBS ریڈیو TV فار یو سے، اور آج کا عنوان ایک افسانہ ہے، تصادم۔ یہ سننا تھا تو ہمارے بہت سے گروپوں نے ایسے کیا کہ بھائی یہ کس گروپ سے لگایا جائے۔ حقائق والے نے کہا کہ بھائی ہم آپ کو صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا افسانہ جو بھی ہم حقائق میں لگائیں گے منتخب کر کے تو وہی لگے گا۔ ہم نے کہا کہ بھائی ایسے کریں، یہ کسی اور گروپ سے لگا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے جو کچھ ہمیں بھیجا ہے وہ بھی ہم آپ کے روبرو کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ تصادم کو ہم نے اردو ادبی محفل سے اٹھانا چاہا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارا ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہاں گرنٹی نہیں لوگ دیتے، یعنی ابتدائیہ نہیں دیتے، تو وہ بینر ہمارا لگا دیں تو ٹھیک ہے، آپ افسانہ کسی اور گروپ سے لگا دیں۔ تو پھر سوچ کے ہم نے تخلیقات جو ہے وہاں سے تو پہلے لگ چکا ہے آزادی کی خاطر، تو سخنور سے ہم نے اس کو اٹھایا ہے، اس افسانے کو۔ سخنور کی ایڈمن روشی کیسر، جو کہ اور گروپوں کی بھی ایڈمن ہے، انہوں نے سوچ سمجھ کر پھر ہمیں سخنور میں اس افسانے کو جگہ دی تاکہ تصادم سے بچا جا سکے۔ جی پیارے دوستو، یہ حقائق انٹرنیشنل سے یہ میرا پیغام جو کہ 2015 میں لمحہ فکریہ کے انداز میں دوستوں تک پہنچایا گیا تھا، وہ آج یہاں پر حقائق انتظامیہ نے کہا ہے کہ یہ ایڈ لگا دیں تاکہ دوستوں کو پتہ چلے کہ ہم ان کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ایک کا فرض دوسرے کا حق کیسے ادا ہوتا ہے۔ اس بینر کو دیکھ لیجیے۔ شکریہ۔ جی پیارے دوستو، یہ اردو ادبی محفل کا مسئلہ جو ہے وہ برقرار ہے۔ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آپ اپنا مراسلہ بھیجیں تو ابتدائیہ ضرور دیں، اور یہ حقیقتاً جب تک کوئی اپنے مراسلے پر ابتدائیہ نہیں دیتا IBS ریڈیو TV فار یو کو، تو اس وقت تک کس طرح ان کی پوسٹ لگائی جائے۔ تو اس پہ ذرا غور کیجیے گا اور اس بینر کو ضرور پڑھیے۔ بالآخر انتظامیہ سخنور تخلیق نو نے افسانہ تصادم قبول کرتے ہوئے اسے IBS ریڈیو TV فار یو کی زینت بنا دیا ہے۔ بہت شکریہ۔ اور اب چلتے ہیں کہ یہ تحریر کس نے کیا ہے۔ یہ لیجیے جناب افسانہ تصادم، اور مصنفہ ہے کون؟ ہماری اردو ادب کی بہت ہی چہیتی، جو کہ جس وقت بھی انہیں کوئی موضوع دیا جائے تو فوراً اسے قبول کرتے ہوئے کوشش کرتی ہیں کہ اسے آڈیو کی بجائے ویڈیو میں دیا جائے۔ تو آج یہ افسانہ تصادم ویڈیو کی صورت میں کون پڑھ رہی ہیں؟ اس کی مصنفہ
فوزیہ اختر رضا۔ السلام علیکم، میں فوزیہ اختر رضا انڈیا کے شہر کولکتہ سے بشیر شاہ صاحب کے چینل ٹی وی فار یو کے لیے اپنے افسانہ تصادم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ بشیر شاہ صاحب کی شخصیت کسی تعریف کی محتاج نہیں، ان کا تعارف، ان کا کام ہی ان کا تعارف ہے۔ وہ جتنے ایکٹیو نظر آتے ہیں، جتنے فعال نظر آتے ہیں اپنے پیجز پہ، حقائق گروپ دل نادا، ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ واقعی وہ بہت محنتی، بہت ادب دوست شخصیت اور لگاتار محنت کرنے والے اور دوسروں کو پروموٹ کرنے والے، دوسروں کو سمجھانے والے، دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنے والے انسان ہیں۔ دوسروں میں کیا کوالٹی چھپی ہوئی ہے، کیا خوبیاں ہیں، ان کو وہ اجاگر کرتے ہیں، ان کی کافی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ تو مجھے ان کی عادت بہت پسند آئی ہے اور ان کی خواہش پر ہی میں اپنے افسانہ تصادم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ افسانے کا عنوان ہے تصادم۔ خاندان میں ایک تو ہے منزا جس نے اپنے بابا کی ناک کٹوانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ آج سے پہلے میں نے کبھی دادی جان کو اس قدر غصہ کی حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ میں بھلا ابا جان کی پگڑی کیوں اچھالنے لگی؟ منزا پھوپھی بھی تیش میں آ گئی۔ تو نے ایسی حرکت کی ہوتی تو تیری کھال نہ ادھر دیتی اب تک۔ بیٹی کو اگر 4 جماعتیں پڑھا دیتی تو آج یہ دن دیکھنے کو نہ ملتا۔ دادی کسی طور منزا پھوپھی کی بیٹی مہرین کی غلطی کو نظر انداز کرنے کے موڈ میں نہیں تھی، جس کے تیسرے عشق کے چرچے محلہ میں لوگوں کی زبان پر تھے، اور سب کے لاکھ چھپانے پر بھی اس بار یہ خبر دادی جان کے کانوں تک پہنچ گئی تھی۔ اسرا، ابھی کے ابھی شاہدہ کو فون لگا۔ دادی نے مجھ سے شاہدہ آپا کا نمبر ملانے کے لیے کہا۔ شاہدہ آپا اونچے گھرانوں میں رشتے کروانے کے لیے مشہور تھی۔ مہرین کی تعلیم کی طرف رغبت نہ دیکھ کر دادی بہت کوڑا کرتی تھی، گو کہ مہرین اپنے بھائی بہنوں میں تیسرے نمبر پر تھی اور پرانی روایت کے مطابق بہت خوش بخت تھی، لیکن دادی تعلیم کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتی تھی۔ کیا ضرورت ہے دماغ کھپانے کی؟ دماغ کی ورزش وہ کرے جن کی شکل و صورت بری ہو۔ میری مہرین کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ مہرین کی کن ذہنی پر منزا پھوپھی نے بہت خوبصورت پردہ ڈال رکھا تھا۔ یہ بات نہیں تھی کہ مجھ سمیت ساری کزنز کم صورت تھیں، مگر مہرین کے سامنے آتے ہی ہم سب کی خوبصورتی بغلیں جھانکنے لگتی۔ مہرین بھی باقی بھائی بہنوں کی طرح بالکل اپنی ماں پر گئی ہے۔ منزا کو بھی پڑھائی سے بیر تھا اور اس کے بچوں نے بھی ویسی فطرت پائی ہے۔ سمرا پھوپھی بہنوں میں سب سے بڑی تھی اور انہیں منزا پھوپھی کی تعلیم نہ حاصل کرنے کا بے حد قلق تھا، جس کا اظہار وہ اکثر بیشتر کیا کرتی۔ یہ ہمارے لیے افسوس کا مقام تھا کہ منزا پھوپھی کا کوئی بچہ اسکول فائنل تک نہ پہنچا تھا، جبکہ ان کے علاوہ ہمارے خاندان کا کوئی فرد ایسا نہ تھا جس نے کم سے کم گریجویشن تک تعلیم حاصل نہ کی۔ سال کے 6 مہینے منزا پھوپھی اپنے مائکے میں یعنی ہمارے ددیال میں گزارتی تھی، سو اسکول اور بچوں کی باقاعدہ پڑھائی کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ پچھلے 1 گھنٹہ سے دادی فون پر شاہدہ آپا سے محو گفتگو تھیں۔ شاید انہوں نے آج مہرین کا رشتہ پکا کر کے اٹھنے کی ٹھان لی تھی۔ کل شام مہرین کا نکاح ہے، عید کے لیے جو نیا جوڑا میں نے اس کے لیے بنوایا ہے وہ نکاح کے وقت پہنا دینا۔ شاہدہ آپا سے تقریباً 1.5 گھنٹے کی گفتگو کے بعد دادی نے موبائل میرے ہاتھ میں تھما کر اعلان جاری کیا، جس کی تائید میں دادا جان شامل تھے۔ کس نکمے کو باندھ رہی ہو میری مہرین کے ساتھ؟ میری طرح اس کی بیچاری کی قسمت بھی پھوڑو گی کیا؟ پھوپھی کی ناشکری پر ہمیشہ کی طرح ہم سب آج پھر حیران ہوئے، کیونکہ پھوپھا جان ایک محنتی اور ہنسمکھ انسان تھے۔ ان کا اپنا سائیکل کا کارخانہ تھا اور ان کے بنائی ہوئی سائیکلوں کی بازار میں بڑی مانگ تھی، لیکن منزا پھوپھی ہر 2 ماہ بعد پھوپھا سے جھگڑا کر کے بچوں کو لے کر اپنا مائکے آ جاتی، پھر دادی کے بہت سمجھانے پر ہی واپس جاتی۔ میں نے جو ایک بار کہہ دیا سو کہہ دیا، اب اگر تو نے اس رشتے کے خلاف ایک لفظ بھی کہا تو میرا مرا منہ دیکھے گی۔ دادی نے اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا تھا۔ منزا پھوپھی کو دادی پر بالکل بھروسہ نہیں تھا، مگر اس وقت خاموشی اختیار کرنا ان کی شدید ترین مجبوری بن گئی۔ مہرین نے اپنے نکاح کا سن کر وہ واویلا مچایا کہ ہم سب نے اپنے اپنے کانوں پر انگلیاں رکھ کر وہاں سے بھاگنے میں ہی آفت سمجھی۔ دوسرے روز مغرب کی نماز کے بعد دادی کے حکم کے مطابق سارے رشتہ دار مہرین کے نکاح پر موجود تھے۔ پھوپھی نے نہ جانے کس طرح اسے منایا تھا جو وہ گلابی جوڑے میں ملبوس قاضی صاحب اور گواہوں کے درمیان نکاح کے بول دوہرا رہی تھی۔ صہیب میاں گھر کی قریبی مسجد میں ایجاب قبول کر چکے تھے۔ میں اپنی بہنوئی کا نام اس لیے لے رہی ہوں کیونکہ مہرین مجھ سے عمر میں 2 برس چھوٹی ہے،
اس کی سسرال کی طرف سے اس کی ساس اور 2 شادی شدہ نندیں آئی تھیں۔ مہرین کے سسر کا 2 سال قبل انتقال ہو چکا تھا۔ ایک عدد کنوارا دیور بھی زہیب کے ساتھ آیا تھا۔ زہیب گریجویٹ تھا اور اس کے چشمے کے فریم کے 3 شو رومز تھے۔ زہیب اور مہرین کی سسرال کے بارے میں جانکاری ہم نے نکاح میں آئی شاہدہ آپا سے چپکے سے معلوم کر لیا تھا۔ رخصتی کے وقت ہم سب کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ ہم سب مہرین کو سنبھالنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن اس کا سپاٹ چہرہ اور خشک آنکھیں دیکھ کر ہم نے اپنے آنسوؤں کو بہنے سے روکا۔ لڑکے والوں نے ولیمہ کی تاریخ 1 ہفتہ بعد کی طے کی تھی۔ میرے گریجویشن کا رزلٹ بھی مہرین کے نکاح کے 2 دن بعد آیا تھا۔ میں نے فرسٹ کلاس پوزیشن لی تھی۔ دادی مجھ پر سستے واری تھی۔ انہوں نے 5-6 لڈو میری ٹیوشن ٹیچر کے گھر بھجوا دیا۔ اس خوشی کو میں مہرین کے ساتھ نہ منا سکی کیونکہ ہر بار کلاس میں پوزیشن لینے پر میں اس کے ساتھ ہی آئس کریم پارلر جایا کرتی تھی۔ ہم سب شدت سے ولیمہ کے دن کا انتظار کر رہے تھے تاکہ مہرین کے دل کا حال جان سکیں۔ اس دوران دادی جان نے اس سے ملنے کی ہم سب کو سختی سے ممانعت کر دی تھی۔ نکاح کے بعد دادی 2 بار اسے سسرال جا کر آ چکی تھیں، مگر گھر والوں سے اس کے متعلق کسی خبر میں ہمیں شریک نہیں کیا تھا۔ ولیمہ کے روز تقریباً دوڑ کر میں نے پہلی گاڑی میں اپنی جگہ بنائی، لیکن کچھ ہی دیر میں دادی جان ڈرائیور کی بغل والی سیٹ پر آ کر بیٹھ چکی تھی۔ مہرین سے تنہائی میں کچھ دیر بات کرنے کی خواہش مجھے اپنے دل میں دفن ہوتی محسوس ہوئی۔ ولیمہ کے لیے لڑکی والوں نے شہر کا مہنگا اور خوبصورت ہال منتخب کیا۔ گاڑی سے اترنے کے بعد دادی کو لیے میں ہال میں داخل ہوئی۔ مہرین کے سسرال والے دادی جان کا ہاتھ تھام کر انہیں اپنے مہمانوں سے ملوانے میں مصروف ہو گئے۔ ادھر دادی کا دھیان جیسے ہی مجھ پر سے ہٹا، میں موقع غنیمت جان کر مہرین سے ملنے چل دی۔ زہیب میاں اپنے ناک پر رومال رکھے گیٹ پر مہمانوں کے استقبال میں مصروف تھے اور ہر تھوڑی دیر میں چھینک رہے تھے۔ میں جیسے ہی مہرین کے پاس پہنچی تو اس کا کھلتا روپ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ خوبصورت تو وہ ہم سب کزنس میں زیادہ تھی، لیکن آج ماہر بیوٹیشن نے اس کی حسن کو 4 چاند لگا دیا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا مہرین؟ میں نے اس کی خیر دریافت کی۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ مہرین نے اپنی فطری نخوت بھرے لہجے میں کہا۔ سسرال والے کیسے ہیں تمہارے؟ زہیب پسند آیا نا؟ میں نے مہرین سے ان باتوں کو جاننے کے لیے 1 ہفتہ بڑی مشکل سے گزارا تھا۔ سب یہاں بہت خیال رکھتے ہیں میرا، مگر زہیب کی ناک ذرا بھی پسند نہیں مجھے۔ کسی طوطے کو دیکھو پھر ان کو دیکھ لو، دونوں کی ناک بالکل ایک جیسی ہے۔ میں تو روز روز کے ٹکروں سے تنگ آنے لگی ہوں، مہرین نے اپنی ستوا ناک سے پھولتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کی تائید میں اپنا سر ہلا دیا۔ آخر اس کی دہائی بھی بے معنی تو نہیں۔ بہت بہت شکریہ دوستو، اللہ حافظ۔ معزز سامعین، IPS ریڈیو اور TV فار یو، آداب و تسلیمات۔ میں ہوں سمیرہ رفیق۔ TV فار یو اور IPS ریڈیو کے توسط سے اپنی تخلیقات پیش کرنا یقیناً اعزاز کا باعث ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں اس کاررواں کے سرپرست اعلیٰ محترم جناب بشیر شاد صاحب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ کے افسانے، ناولز اور شاعری ہمارے سامنے ہیں۔ ادب کے لیے آپ کی خدمات کا طویل عرصہ 50 سال پر محیط ہے، اور اب تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ آپ حقائق فورم پر افسانوی ادب کی آبیاری کے لیے برسوں سے کوشاں ہیں۔ اس کے علاوہ پنجابی سنگت میں دنیا بھر سے پنجابی شاعری کے پرستاروں کو اظہار کا موقع میسر آ رہا ہے۔ کالم نگاری کو بھی بشیر شاد صاحب نے اپنے پلیٹ فارم سے فروغ دیا ہے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں IPS ریڈیو اور TV فار یو کے ذریعے دل نادان شاعری کے گروپ سے خوبصورت کلام ہماری سماعتوں کی نظر کیا جا رہا ہے۔ احباب جو یہ ویڈیو سن رہے ہیں، آپ سے التماس ہے کہ محترم جناب بشیر شاد صاحب کی ادبی سرگرمیوں اور خدمات میں اپنا حصہ ڈالیں، اور اس کاررواں کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے TV فار یو کو سبسکرائب کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔